بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان جب زندگی کی روشنی میں چلتا رہتا ہے تب تک اسے سب کچھ صاف اور آسان لگتا ہے، مگر جس دن کسی اپنے کا جنازہ کندھوں پر اٹھاتا ہے اس دن دل کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے جو نیند، چین اور سکون سب چھین لیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے تو پھر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر پیدا کرنا ہی مقصد تھا تو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہی سوال ایک مرتبہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ تبارک و تعالی بنا کسی وسیلے کے کلام فرماتا تھا، جو اکثر طور کی پہاڑی پر جا کر اپنے رب سے بات کیا کرتے تھے، ایک دن اسی حال میں بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہوئے، اے میرے رب، تو انسان کو پیدا کرتا ہے، انہیں عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، دل دیتا ہے، پھر آخر انہیں موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب سیدھے الفاظ میں دینے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عمل کے ذریعے سمجھانا چاہا، تاکہ یہ حکمت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، زمین میں کھیتی بو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنا کسی سوال کے اللہ کے حکم پر عمل کیا، زمین کو تیار کیا، بیج ڈالے، پانی دیا، دھوپ اور بارش کے دور آئے، دن گزرتے گئے اور فصل دھیرے دھیرے تیار ہو گئی۔ جب گیہوں پوری طرح پک گیا، دانے بھر گئے اور بالیاں جھک گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری فصل کاٹ ڈالی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بویا بھی اور پھر اسے کاٹ کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب فصل پک جاتی ہے تو دانہ اور بھوسا ایک ساتھ رکھنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ حکمت یہی ہے کہ اچھے کو الگ اور بیکار کو الگ کر دیا جائے تاکہ ہر چیز اپنے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عقل اور سمجھ تمہیں کس نے دی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، یہ دانش اور سمجھ بھی تو ہی نے عطا کی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ سمجھ مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ جس طرح تو نے گیہوں کو بھوسے سے الگ کیا، اسی طرح میں انسانوں کی روحوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ کرتا ہوں۔ کچھ روحیں پاک ہوتی ہیں اور کچھ ناپاک۔ موت اس لیے ہے تاکہ ہر روح اپنے اصلی ٹھکانے تک پہنچے۔ موت کوئی ظلم نہیں بلکہ میرے انصاف کا نظام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری صفات ظاہر ہو۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ناظرین، اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایک حقیقت کھل گئی، اور انسان جس موت سے ڈرتا ہے وہی موت دراصل انصاف اور رحمت کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو ہر حال میں مجھے یاد رکھے، مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی، تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، سب سے سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو ہدایت کے راستے پر چلے، قرآن اور سنت کو تھامے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالے۔ پھر پوچھا کہ اے میرے رب، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جس کا دل علم سے کبھی نہ بھرے، جو ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک علم کا طلبگار بنا رہے۔ پھر پوچھا، اے میرے رب، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو دوسروں کو وہی نصیحت دے جو خود اپنے لیے پسند کرے۔ پھر پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندے میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے، کیونکہ یہ کام صرف صبر اور بڑے دل والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا، اے میرے رب، سب سے امیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو جو ملا اس پر راضی رہے۔ پھر پوچھا، اے میرے رب، سب سے فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ مسافر جو ضرورت مند ہو۔ ناظرین، ان سوال جوابوں میں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی حقیقت اس کے مال سے نہیں بلکہ اس کے دل اور عمل سے ہوتی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، صبح ایک وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں میری حکمت کا ایک اور پہلو دکھایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کے مطابق وادی میں پہنچے تو دیکھا کہ ہری بھری گھاس کے میدان میں ایک ہرنی اپنے ننھے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بچہ کبھی ماں کی ارد گرد دوڑتا، کبھی اچھلتا، کبھی ماں کے جسم سے لگ کر سکون محسوس کرتا۔ اچانک ایک شیر وہاں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس معصوم بچے کو اپنا شکار بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، اس ننھے بچے کا کیا گناہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ابھی صبر کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے مارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، صبر کرو۔ کچھ ہی دیر میں وہی شکاری پہاڑ سے پھسل کر نیچے گرا اور اس کی بھی موت ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ سب میرے انصاف کا نظام ہے۔ کوئی موت بے وجہ نہیں ہوتی، ہر ایک اپنے اعمال کا بدلہ پاتا ہے۔ موت ظلم نہیں بلکہ انصاف کی شروعات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور انہوں نے عرض کیا، یا رب، تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر قسمت سے بھری ہے، تیری ہر بات حکمت سے بھری ہے۔ ناظرین، انسان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ایک شاگرد نے سوال کیا، حضرت، اگر زندگی ہی مقصد تھی تو اللہ موت کیوں دیتا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، دنیا ایک کارخانہ ہے اور انسان یہاں تیار کیا جاتا ہے۔ جب چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اسے اصلی جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ موت ختم ہونا نہیں بلکہ نئی زندگی کی شروعات ہے۔ مومن موت سے ڈرتا نہیں بلکہ اس کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے بہتر ٹھکانہ تیار کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ناظرین، اس پوری کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیں اس کے کاموں پر سوال اٹھانے کے بجائے اپنے اعمال سدھارنے چاہیے۔ یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے کو امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی اس کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حق میں کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، اس سے آپ کے دل میں تھوڑی بھی عبرت پیدا ہوئی ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اوروں تک پہنچے، اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مشاہدی میڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔